فوج میں بھرتی ہو کے جا کے خانہ کعبے پہ گولیاں چلائیں گی. ٹھیک ہے, وہ پھر بھی مسلمان تھے. جنہوں نے جا کے یروشلم کا قبضہ لے کے دینے میں انگریز کی مدد کی, پھر بھی مسلمان تھے. اللہ اللہ خیر, کیا فرق پڑا ہے؟ یہ نوکری ہے بھائی, وہ نماز ہے. ہو سکتا ہے وہاں بھی نمازیں پڑھ کے دعا کی ہو, یا اللہ کل کامیابی عطا فرمانا. کتنے ہوں گے ایسے؟ اچھا, یہ پھر جب 60 سال ان کی عمر ہوتی ہے, اندر تو ضمیر نام کی کوئی شے ہوتی ہے نا, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. سب سے زیادہ پھر اس کے بعد یہ آ کے تو دینی جماعتوں میں شامل ہو کے, بلکہ پھر یہاں بھی وہ پوزیشن انجوائے کرتے ہیں نا, کیونکہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہے. انہوں نے باطل کو سرو کرنے میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں, تو اب یہ اللہ کو آخری عمر میں آ کے سرو کرنے کے لیے آئے ہیں, تو یہاں پہ بھی بڑی خدمات سر انجام دیں گے. ان کے تجربے کا فائدہ اٹھائیں گے ہم. تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک جلسہ کہتے ہیں پہلے وقتوں میں, یہ جب تحریک خلافت چلی تھی. کون سی تحریک؟ وہ جو محمد علی جوہر والی, بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو, وہ والی تحریک جب چلی انگریز کے خلاف, اس میں پھر وہ تحریک ترک موالات میں وہ تبدیل ہو گئی. انگریز کی نوکری بھی حرام اور انگریز کو ٹیکس بھی نہیں دینے, یہ وہ دور آ گیا. تو اس تحریک کا ایک جلسہ ہو رہا تھا خالق دینہ ہال کراچی میں, اور اس جلسے میں فرنٹ رو پر آ کے بیٹھے ہوئے وہی لوگ تھے جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے, لیکن جنہوں نے نوکریوں کے دوران یروشلم تک انگریزوں کی خدمات سر انجام دی تھی. تو سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک مولوی صاحب کو, وہ جانتے تھے ان کو, انہیں بڑا تاؤ آ رہا تھا کہ یار یہ کدھر آ کے یہاں بیٹھ گئے. تو بہرحال جب مولوی صاحب کا نمبر آیا تو انہوں نے اسی دوران کوئی نظم جو ہے نا وہ بنا لی تھی, اور اس کا جو پہلا شعر تھا میں وہی سنا سکتا ہوں اس وقت آپ کو, کہ بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے, بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے, کر کے برباد حرم کو یہ حرامی آئے. تو آخری عمر میں وہ ایک شاید شیخ سعدی کا ہے یا مولانا روم کا ہے کہ وقت آخر گرگ ظالم می شود پرہیزگار. ایسا ہی ہے نا کہ جب وقت آخری آتا ہے تو ظالم جو درند وہ ہوتا ہے نا بھیڑیا, وہ بھی پرہیزگار بن جاتے ہیں. اگرچہ کہ آج بعض ظالم بھی وہ مزید ظالم ہو جاتے ہیں, لیکن چلیں, لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انہیں پرہیزگاری کا دورہ پڑتا ہے, بلکہ پورا ہزا ہوتا ہے. اصل بات تو نوجوانوں کی ہے. زندگی جو دیکھیں, زندگی کے بارے میں جو آخرت میں سوال ہوگا اس میں 2 حصے ہیں اس کے, عمر کہاں لگائیے اور جوانی کہاں کھپائیے. سمجھ آئی؟ یہ 2 سوال کیوں ہیں کہ آپ میں جو جوش ہے, جو جذبہ ہے, جو امنگ ہے, جو آرزو ہے, جو عشق اور جنون کا جو دور ہے, وہ تو جوانی کا دور ہے. وہ تو باطل میں کے لیے سارا وقف کر کے, دنیا کو کما کے, دنیا رنگین کر کے, دنیا جنت بنا کے آ گئے ہو. تو اللہ نے بھی تو جو احتساب کا نظام رکھا ہے, سوالات بڑے پورے تیار کر رکھے ہیں. اس نے بھی جوانی کا علیحدہ پوچھنا ہے, پوری زندگی کا علیحدہ پوچھنا ہے, جوانی کا خاص طور پہ علیحدہ پوچھنا ہے. جوانی کہاں لگائی ہے؟ تو بھائی اقامت دین کے کام کا آغاز تو اس تصور کی کلیئرٹی سے ہوتا ہے, وگرنہ ہم اقامت دین کے نام پر تھک تھگڑی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اب اسی کو میں نے جوڑا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اگر آپ اسے جوڑ کے دیکھیں تو یہ حضرت ابو بکر اپنا سارا کاروبار تباہ کر بیٹھے تھے یا نہیں؟ اپنے گھر میں کئی مرتبہ جھاڑو دے کے سارا کچھ لا کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا چلیں, وہ چلیے اس کو بھی, اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, گھر چھوڑا, رشتہ دار چھوڑے, باپ چھوڑا, آگ میں چھلانگ لگائی, پھر قوم اور وطن چھوڑا, پھر اللہ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا, اس کی گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ سارا سنا کے سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے. اور یہ جو ہمیں ہر سال قربانی کرتے ہیں, یہ بکرے ذبح تو نہیں کروانا چاہتا اللہ, یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قربانی کا وہ جذبہ جو ابراہیم کا تھا یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. وہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک کہ اقامت دین کا یہ تصور ہم اچھی طرح سمجھیں گے نہیں, یہ قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا. یہ نظام کیا ہے؟ یہ نظام باطل ہے.
یہ دین حق کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے اس نظام سے کٹ کے رہنا ہے، جڑ کے نہیں رہنا، اور اس کے